اللہ تعالیٰ نے سورۃ فاتحہ میں 3 طبقات کا ذکر کیا ہے، اور اس سے پہلے ہم سے ایک معاہدہ دلوایا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، مجھ سے ایگریمنٹ کرو کہ توحید میں کسی قسم کی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد فرمایا، اور احادیث میں بھی آتا ہے کہ جو بھی دعا مانگو گے میں قبول کروں گا۔ اور دعا کیا منگوائی؟ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے والا بنا۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو 3 طبقات کا ذکر ہے قرآن میں، ایک وہ جو سیدھے راستے پر چل رہے ہیں، اور ایک وہ جو گمراہ ہیں۔ اور پھر گمراہ کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ ایک گمراہ وہ ہے جس کے پاس علم ہی نہیں ہے، جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مذہب صحیح کون سا ہے، اور وہ جاہل ہے۔ اور ایک گمراہ وہ ہے کہ جس کے پاس علم تو ہے، اس کو معلوم ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، لیکن پھر بھی اپنی خواہشات کی وجہ سے خود بھی گمراہ ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر رہا ہے، حالانکہ اسے معلوم ہے کیا صحیح راستہ ہے اور کیا غلط راستہ ہے۔ تو 3 طبقات ہیں قرآن میں، اور ہمیں ان تینوں کے بارے میں بتایا۔ فرمایا کہ پہلی قسم کا جو طبقہ ہے اس کی فہرست میں داخل ہو جاؤ۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ اے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم، اور ان لوگوں کے راستے پر مت چلانا جن پر تیرا غضب ہوا۔ اور اس سے مراد یہودی ہے۔ آج دیکھیں یہودی کے پاس کتنا علم ہے، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور سچے نبی ہیں، پھر بھی خود بھی گمراہ ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ تو اس راستے پر بھی نہیں چلنا، ولا الضالین، اور نہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن کو علم ہی نہیں ہے، جن کا مذہب ہی درست نہیں ہے، جو جاہل ہے۔ کیونکہ ہم سے پہلے بھی 2 قومیں آئیں جن پر کتابیں نازل ہوئیں، ایک یہودی اور ایک عیسائی، اور ہم پر یہ کتاب نازل کر کے یہ سمجھا دیا کہ تم نے اس کتاب کو فالو کرنا ہے، تم نے نیک لوگوں کے راستوں کو فالو کرنا ہے۔ اور نیک لوگ کون ہیں؟ قرآن میں یہ بھی آتا ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ قرآن نے بھی بتا دیا کہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، قرآن نے بتایا من النبیین کہ نبیوں کا راستہ، والصدیقین، اور صدیقین سے مراد وہ علماء جن کا عمل ان کے علم کے مطابق ہو، وہ لوگ جو نیک ہوں، وہ جن کے دل میں نفاق نہیں ہے، جو منافق نہیں ہے۔ آج دیکھ لیں ہماری زندگیوں میں کتنا نفاق آ گیا ہے، بظاہر بندہ تو نیک لگ رہا ہوتا ہے لیکن اندر سے کچھ اور ہوتا ہے، لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہوتا ہے۔ تو قرآن نے بتایا نیک لوگوں کے راستے پر چلنا ہے، اور کن لوگوں کے راستوں کو فالو نہیں کرنا، وہ ہے یہود اور نصارہ۔ اور فالو نہیں کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح یہود اور نصارہ ہیں اس طرح مت ہو جانا، کہ جس طرح یہود کہتے ہیں ہمیں سب کچھ پتہ ہے، پھر بھی وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، پھر بھی وہ گمراہ ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر دیں، اس طرح بھی نہیں ہونا۔ اور نہ ہی نصارہ کی طرح ہونا، اور نہ ہی عیسائی کی طرح ہونا، جن کو اپنے مذہب کا بھی نہیں پتہ، جن کو سچ کا بھی نہیں پتہ، جو جاہل ہیں ان کی طرح بھی نہیں ہونا۔ اور جو شخص مسلمان ہے اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کس چیز سے خوش ہوں گے اور کس چیز سے اللہ ناراض ہوں گے، اتنا علم اس کے پاس ضرور ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے پورے اسلام کی جزیات اس ایک آیت میں جمع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اسرائیل سے بھی ایک معاہدہ لیا، اور ان میں سے اکثر اس معاہدے پر پورا نہیں اترے، بعض اترے لیکن اکثر اس معاہدے پر پورا نہیں اترے۔ پیچھے سورۃ فاتحہ میں کہا کہ ان لوگوں کو فالو مت کرنا جو یہود ہیں اور نصارہ ہیں، یعنی کہ جس طرح انہوں نے اس معاہدے کو توڑا تم بھی اس معاہدے کو مت توڑ دینا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم سے ایک معاہدہ لیا، اور معاہدہ کیا لیا تھا؟ لا تعبدون الا اللہ، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، عبادت کے لائق صرف اللہ ہی ہے، شرک کا کوئی آپشن ہی نہیں ہے اسلام میں۔ اور اس کے بعد دوسرا معاہدہ دیا، دوسرا حکم دیا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اللہ کے بعد سب سے بڑا حکم والدین کا ہے۔ قرآن میں
اتنی اہمیت کے ساتھ والدین کے حقوق کو بیان کیا گیا ہے کہ جس سے صاف معلوم ہوتا ہے اللہ کے بعد سب سے بڑے ہیں ہی والدین، اور کوئی ہے ہی نہیں۔ حضور کا حق تو اس لیے ہے کیونکہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ حضور کا حق تو اللہ کی وجہ سے ہے نا، وہ تو اس لیے کہ آپ نے ہمیں اللہ کا تعارف کروایا۔ والدین کا جو حق بتایا اللہ کے بعد، وہ اس لیے بتایا کیونکہ وہ آپ کی پیدائش کا ذریعہ بنے، انہوں نے آپ کی تربیت کی، بڑی محنت کی انہوں نے آپ پر۔ تو اللہ نے کہا جس طرح یہودیوں نے کیا آپ نے اس طرح نہیں کرنا۔ یہودیوں نے معاہدہ توڑا، آپ نے معاہدہ نہیں توڑنا۔ دیکھ لیں آج یہودیوں کا کیا حال ہے، انگریزوں کو دیکھ لیں کیا کر رہے ہیں، کتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اخلاق کے بارے میں، پوری دنیا کو اخلاق سکھا رہے ہوتے ہیں، اور خود اپنے بوڑھے والدین کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ جاپانیز میں دیکھ لیں، بڑے ہی تہذیب یافتہ لوگ بنے پھرتے ہیں، لائنوں میں سیدھا چلتے ہیں، ٹریفک میں کوئی قانون کی خلاف ورزی نہیں کرتا، لیکن والدین کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر حال کرتے ہیں۔ 18 سال کی عمر میں اپنے والدین کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ ایسے بہت سارے کیسز ہیں جاپانیز میں کہ بو سے پتہ چلتا ہے کہ گھر میں کوئی مرا پڑا ہے، فون کر کے پھر بلایا جاتا ہے کہ آپ کی ماں مر گئی ہے، آپ کا باپ مر گیا۔ تو یہ جو دنیا کا اخلاق ہے نا، یہ نظر کا دھوکہ ہے۔ صرف اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو ہیومن رائٹس آپ کو سکھاتا ہے، جو انسان کے حقوق آپ کو سکھاتا ہے۔ تو جو سب سے بڑے تھے والدین، جس قوم نے اس کو ہی نظر انداز کر دیا تو اس کا کیا بنے گا؟ وہ قوم کہیں کی نہیں رہے گی۔ اللہ کبھی بھی ایسی قوم کو معاف نہیں کرے گا۔ یہودیوں نے بھی ایسا کیا، عیسائیوں نے بھی ایسا کیا۔ آج دیکھ لیں ان کے والدین کا کیا حال ہے، ان کے بڑے ماں باپ کا کیا حال ہے، اولڈ ہاؤس میں بیچارے پڑے ہوتے ہیں۔ تو آپ کی لائف میں سب سے امپورٹنٹ آپ کے والدین ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا اگر آپ نے اپنے والدین کو تکلیف دی یا ان کی بڑھاپے میں خدمت نہ کی۔ اور قرآن بھی والدین کے حقوق بڑھاپے میں بتا رہا ہوتا ہے۔ جوانی میں تو آپ نے ان کو لوٹ لیا جتنا لوٹنا تھا، جوانی میں تو آپ نے ان کو نچوڑ لیا جتنا نچوڑنا تھا۔ اصلی حقوق والدین کے بڑھاپے میں شروع ہوتے ہیں، کہ جب وہ آپ کے کام کے نہیں ہیں، جب وہ آپ کی مدد کے محتاج ہیں، آپ کی خدمت کے محتاج ہیں، اور آپ ان سے بات نہیں کر رہے، ان کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہیں، ان کی باتوں کو برداشت ہی نہیں کرتے، ان سے محبت ہی نہیں رکھتے۔ دنیا اس چیز کو نظر انداز کرتی ہے، دنیا میں والدین کی ویلیو نہیں ہے، اور اللہ کے ہاں والدین کا بہت بڑا مقام ہے، ماں باپ کا بہت بڑا مرتبہ ہے اللہ کے ہاں۔ تو ابھی اس رمضان میں نیت کر لیں کہ ایک تو توحید پر قائم رہنا ہے، اور دوسرا والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ احسان کا مطلب یہ ہے کہ ایکسلنسی پیدا کرنی ہے، اور احسان کہتے ہیں کہ کسی چیز کو اعلیٰ درجے تک پہنچا دینا۔ اور اس کے بعد حکم دیا وذل قربا، آپ کے رشتہ دار، آپ کے جو قریب ہیں، جو آپ کے رشتہ دار ہیں، جو قریبی ہیں آپ کے، قربا کہتے ہیں جو جتنا خونی رشتے میں آپ کے قریب ہو۔ یہ بھی چیز یہودی اور عیسائی میں ختم ہو گئی ہے۔ گرل فرینڈ کو ویلیو دی جا رہی ہے، دوستوں کو ویلیو دی جا رہی ہے، لیکن جو سگا بھائی ہے، جو سگی بہن ہے، اس سے کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ سارا خاندانی نظام تباہ و برباد ہو گیا۔ جتنے بھی غیر مسلم ملک ہیں، سب میں ایسا حال ہے۔ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ گدے گھوڑے والی زندگی ہے، لیکن جو سگے خونی ہیں، سگے بھائی بہن ہیں، ان سے کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ سارا خاندانی نظام تباہ و برباد ہو گیا۔ پھر اس کے بعد فرمایا والیتاما، یتیموں کا حق۔ رشتہ داروں کے بعد سب سے بڑا حق جو آپ پر ہے وہ یتیموں کا ہے۔ وہ یتیم جن کے بچپن میں ان کے والد فوت ہو گئے۔ باپ کا بہت بڑا مقام ہے اسلام میں، ماں کا بھی حق ہے، لیکن باپ کے مرنے کو زیادہ نقصان قرار دیا اسلام نے۔ اگر بچپن میں کسی کی ماں مر جائے تو اتنا نقصان نہیں ہے، اگر بچپن میں باپ مر جائے تو بہت بڑا نقصان ہے اسلام کے نزدیک۔ یقیناً ماں جیسی عورت اس دنیا میں اور کوئی نہیں ہے، لیکن ماں کے مرنے سے بچے کو وقتی طور پر نقصان ہوگا، وقتی طور پر پریشانی ہوگی، لیکن اگر باپ مر جائے تو اس کا نقصان بہت لمبا جاتا ہے، کیونکہ ماں بچے سے محبت تو کرتی ہے لیکن اچھے طریقے سے پال نہیں پاتی، اور اگر اچھے طریقے سے پالتی بھی ہے تو اس کے پیچھے باپ کا ہاتھ ہوتا ہے، باپ کا سایہ ہوتا ہے، شیلٹر ہوتا ہے باپ کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بچے یتیم ہیں ان کو آپ محسوس نہ ہونے دیں یتیمی، ان کی سرپرستی کریں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو آپ کا قریبی ہو، یتیم بھی ہو اور نابالغ بھی ہو، اس کا حق آپ پر سب سے زیادہ ہے۔ مثلا آپ کا سگا بھائی، اس کی ڈیتھ ہو گئی، اب اس کے جو بچے ہیں وہ یتیم بھی ہیں، اور اگر وہ نابالغ ہیں تو ان کا حق آپ پر سب سے زیادہ ہے۔ اور ہماری سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے؟ یہی چچا اور یہی بھائی ان بچوں کا وراثت کھا رہے ہوتے ہیں۔
تبھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یتیموں کی وراثت کھاتا ہے وہ ایسا ہے جیسے آگ کے شعلے اپنے پیٹ میں ڈال رہا ہو، تو یہ بہت برا کام ہے، اس سے بچیں۔ اس کے بعد فرمایا والمساکین، مسکینوں کا حق، عام غریبوں کا حق بیان کر دیا، فرمایا کہ جو کمزور ہیں ان کو آپ لاوارث نہ سمجھیں۔ ایک خوبصورت ترتیب بیان کر دی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں، سب سے پہلے اللہ کا حق، پھر والدین کا حق، پھر رشتہ داروں کا حق، پھر یتیموں کا حق، اور اس کے بعد عام مسکینوں کا حق۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب تک میں نے جتنے حق بیان کیے، جتنے حقوق بیان کیے، یہ سب مخلوق کے ساتھ خاص تھے۔ اب جو میں حق بیان کرنے جا رہا ہوں وہ صرف میری ذات کے ساتھ خاص ہے، اور وہ کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ۔ جو چیز آپ کو اسلام میں سب سے ممتاز کرتی ہے وہ ایک الگ چیز ہے، اور وہ کیا ہے کہ 5 وقت پابندی سے نماز پڑھو اور پابندی سے زکوٰۃ ادا کرو۔ تو نماز کسی صورت میں بھی معاف نہیں ہو ہی نہیں سکتا کہ مسلمان ہو اور نماز نہ پڑھے۔ تو اگر ہم ان احکام کو اپنی زندگیوں میں لائیں گے پھر ہم ایک مسلم کہلانے کے لائق ہوں گے۔ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہودیوں سے اور عیسائیوں سے ایگریمنٹ کیے اور ان میں سے اکثر پورا نہیں اترے، اس پر بعض اترے لیکن اکثر نے نافرمانی کی۔ اور وہی کیا جو آج مسلمانوں میں بھی بہت سارے گمراہ اسکالر کر رہے ہیں۔ یہودیوں نے دین اور مذہب کو دھندا بنا دیا، بالکل اسی طرح آج کل کے بدعتی مسلمانوں نے یہودیوں کی طرح اس اسلام کو دھندا بنا کر رکھ دیا۔ جو تعلیمات اللہ نے اس آیت میں بیان کی، بجائے ہم اس تعلیمات پر عمل کرنے کے ہم کسی اور چکر میں پڑ گئے، ہم کسی اور راستے کے پیچھے چلے گئے، بالکل یہودیوں کی طرح۔ ہمیں سچائی کا پتہ ہے، ہمیں سیدھے راستے کا پتہ ہے، لیکن پھر بھی ہم اپنی خواہشات کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔